دنیا کے سلاطیں تیری جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیرے آغوش کا صدقہ، جبریل کے شہپر تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے زر العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ طوبیٰ، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو اس عظیم ہستی کے متعلق ہے کہ جس کے نور سے یہ سارا عالم منور ہوا، اور یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی شان میں علامہ اقبال کا پورا شکوہ اور جواب شکوہ محض ایک شعر میں سمٹ جاتا ہے کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ویسے تو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی معجزات سے بھری ہوئی ہے، لیکن آج میں جس معجزے کی بات کرنے جا رہا ہوں اس معجزے نے سائنس کو بھی دنگ کر دیا، اور ایک یہودی سائنسدان جسے فزکس کی دنیا کا شہنشاہ ہونے کا اعزاز تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اس سائنسدان کا شمار دنیا کے ذہین ترین افراد میں بھی ہوتا ہے، اور اس سائنسدان کی سب سے مشہور تھیوری یعنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کے واقع ہونے کا ایک سائنٹیفک پروف دیتی ہے۔ واقعہ معراج ایک ایسا معجزہ تھا کہ جس نے ٹائم اور سپیس دونوں کی اکائیوں کو جمع کر دیا، اور 1905 میں البرٹ آئنسٹائن نے اسی ٹائم اور سپیس کی یکسوئی کو اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں پیش کیا۔ آئنسٹائن کا کہنا تھا کہ میٹر، انرجی، گریوٹی، سپیس اور ٹائم یہ ساری چیزیں آپس میں ایک خاص ریلیشن رکھتی ہیں، یعنی ان سب چیزوں کے درمیان ایک بہت ہی گہرا تعلق پایا جاتا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کی الگ سے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہیں۔ اور اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ایک پاسچولیٹ یعنی ٹائم ڈائلیشن کے پاسچولیٹ میں آئنسٹائن نے واقعہ معراج کی ویریفیکیشن کی ہے، کیونکہ آئنسٹائن کی تھیوری کا یہ پاسچولیٹ کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، جی ہاں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر ایک سیکنڈ میں طے کرے تو پھر اس کے لیے وقت رک جاتا ہے، یعنی اگر کوئی انسان روشنی کی رفتار سے 100 سال بھی خلا میں سفر کرتا رہے تو اس کی عمر میں ایک سیکنڈ کا اضافہ بھی نہیں ہوگا، یعنی وہ انسان گزارے گا تو 100 سال لیکن اس کی عمر میں ایک سیکنڈ کا اضافہ بھی نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ ہے وقت کی رفتار کا تھم جانا، کیونکہ جب بھی کوئی انسان روشنی کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وقت کی رفتار تھم جاتی ہے، یعنی اس کے لیے ٹائم رک جاتا ہے، اور پھر اس کی عمر اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے گھنٹے اور اتنے سیکنڈ ہی رہے گی جتنی عمر اس کے چلنے کے وقت تھی، اور اس شخص کی عمر میں ایک سیکنڈ کا اضافہ بھی نہیں ہوگا، اور یوں جب وہ شخص سفر کر کے واپس آئے گا تو پھر وہ کنڈے کو ویسے ہی چلتا ہوا دیکھے گا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، وہ شخص بستر کو ویسے ہی گرم پائے گا جیسے وہ بستر کو چھوڑ کر گیا تھا، اور وہ شخص وضو کا پانی وہیں چلتا ہوا دیکھے گا جہاں وہ پانی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ آئنسٹائن نے یہ تھیوری 1905 میں دی تھی، اور اس وقت اس تھیوری کو سائنس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، لیکن آج کی ماڈرن فزکس اور جدید سائنس یہ مانتی ہے کہ ایسا بالکل ہو سکتا ہے، یعنی سائنس اس تھیوری کے ناممکن ہونے سے ممکن پر آ چکی ہے، اور سائنس کے مطابق ایسا ہرگز ہو سکتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے اس ممکن یا امکان کو محض ایک واقعہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ حدیث پاک میں رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے براق پر سفر کیا تھا، اور براق کو ہم اردو میں روشنی اور انگلش میں لائٹ کہتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی کی رفتار سے سفر کیا اور مسجد الحرام سے مسجد الاقصی اور پھر وہاں سے ان ہوا و سمیع بصیر کی طرف گئے، اور پھر وہاں سے واپس بھی آئے۔ اپنی ویڈیو کا اختتام میں اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں: تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد،
ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا۔